ایک مائی ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئی۔ اچھا بیٹا بھی چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ کہنے لگی کہ میں آپ کا درس، میں تو ان پڑھ ہوں، ان سے لگواتی تھی کہ بیٹا مجھے وہ درس لگا کے دے دے۔ اسپیچ کے پیچھے پڑ گئی۔ کہنے لگی کوئی قریب نہیں بیٹھتا تھا، درس سنتی تھی اور روتی تھی، یہ مولا بڑھاپے میں یہ جوان اولاد ہے، اگر انہوں نے درس نہ سنا تو یہ کبھی میری قبر پر نہ آئیں گے، مجھے کبھی پڑھ کے بخشیں گے نہیں، اور اگر کبھی میری یاد آئی تب بھی اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے، میرے لیے کبھی دعا نہیں کریں گے، کبھی مجھے یاد نہیں کریں گے۔ ساری عمر میں نے ان کے لیے جان ماری، محنت کی، درس سنتی تھی، روتی تھی اور مانگتی تھی۔ کہتی ہیں کچھ 2 سال 3 سال 4 سال یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، میرے قریب کوئی نہ آیا، صرف مجھے یہ درس لگا کے دے دیتے تھے۔ ایک بیٹا میرا پریشان ہوا اور کہنے لگا اماں میری جاب جا رہی ہے۔ کہنے لگا تیرا جو پیر ہے، یہ جو بیٹھ کے اس میں دعا کرتا ہے، اس سے کہ یہ میرے لیے دعا کرے، اس سے کہے کہ میرے لیے دعا کرے اور میری جاب ٹھیک ہو جائے، اگر میری جاب ٹھیک ہو گئی تو میں مان جاؤں گا تیرا پیر ہے، تو میں مان جاؤں گا تیرے پیر کو۔ کہا کہ میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو کہا یا اللہ تو کرے گا، میرے پیر نے تجھ سے ہی مانگنا سکھایا ہے، یا اللہ تو کر دے تیری مہربانی، یا اللہ تو کر دے تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ کہتی ہے درس بھی چلتا رہا، میں مانگتی بھی رہی، گڑ گڑاتی بھی رہی، ڈیلی اعمال کرتی رہی۔ کہا اے اللہ اگر تو نے نہ دیا نا تو میرے پیر سے میرے بیٹے کا اعتبار ہٹ جائے گا، اور اگر میرے بیٹے کا میرے پیر سے اعتبار ہٹ گیا تو میرا بیٹا تجھ سے ہٹ جائے گا۔ کہنے لگی میں مانگتی رہی، بیٹے کا میرا کام ٹھیک ہو گیا، اس کو ایک آفر آئی، اس سے بھی اچھی جاب لگ گئی، بیٹے کو اس سے بھی اچھی جاب لگ گئی، بیٹا آیا خوشی خوشی، اماں تیرے پیر کو میں مان گیا۔ کہنے لگی بیٹا پھر؟ کہنے لگی بیٹا ایک کام کر، جب میرے پیر کی جو تقریر ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں تو بس میرے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ کہنے لگا اماں ٹھیک ہے، تیرے پیر کو مان گیا۔ اب وہ ساتھ بیٹھنا شروع ہوا، خیر کی اس کے کان میں آواز آنا شروع ہو گئی، آتے آتے آتے۔ اچھا اس نے ایک دن دوسرے کا بیان لگوایا تو بولے نہیں وہ پیر نہیں ہے، تیرا پیر ہے۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنے دوسرے بیٹے کو لگایا، تیسرے بیٹے کو لگایا۔ اب تینوں بیٹے اور اماں جب یہاں آئے، بیٹے نیچے ایک گردن جھکا کے بیٹھے، میں ان سے حال احوال پوچھ رہا ہوں تو ایک بیٹا کہنے لگا ہم نے آپ کی انسلٹ اور توہین اتنی کی ہے کہ ہماری آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی، آپ کی اتنی توہین کی، آپ کو اتنا برا بھلا کہا کہ آنکھیں ملانے کی طبیعت بھی نہیں کرتی۔ میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا انسان جب ناواقف ہوتا ہے تو رب کی عظمت بھی دل میں نہیں ہوتی، میں رب تو نہیں ہوں، میں رب ہوں۔ جب انسان ناواقف ہوتا ہے تو رب کی عظمت بھی دل میں نہیں ہوتی، اور جب واقف ہو جاتا ہے تو اس رب کے آتے ہی سب کچھ انسان کا لٹ جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ گھر بار سب لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر اور فکر میں تیرے مست رہوں، ہوش رہے نہ مگر مجھے کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ بس، اور پھر بیٹوں کو اللہ نے وہ عطا کیا، ہر بیٹا ولی بن گیا، آج بھی ولی ہے، اس دور اور معاشرے میں رہتے ہوئے ولی ہے۔ ایک دفعہ ایک بیٹا کہنے لگا میں نظروں کی حفاظت کیسے کروں، مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ میں نے اسے ایک دعا بتائی اور کہا کہ اسے پڑھتے رہو، تیرے لیے انشاءاللہ اللہ پاک ایسا نظام بنائے گا، دیکھ رہا ہے تو تعصب نہیں ہو۔ اچھا جیسے یہ سامنے والی دیوار، اس کو دیکھنے سے تعصب نہیں ہوتا نا، ایسے ہی اگر کسی لڑکی پہ نظر پڑ جائے تب بھی تعصب نہیں ہوگا۔ یہ دعا تو پڑھتے رہنا، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء وحبالة الشیطان، اللہم خالق النور۔